دیدار ہو جائے. تو صدیق اکبر نے درس دیا ہے, حضور کو بلانا ہے تو پہلے غار کو صاف کرو, پہلے غار کو صاف کرو. جہاں گندگی ہو وہاں حضور کو نہیں بلانا, جہاں گندگی ہو وہاں حضور کو نہیں بلانا, پہلے صاف کرو. جب صاف ہو جائے غار پھر کو حضور آ جائیے. دل کا بھی یہی معاملہ ہے نا, دل کا بھی یہی معاملہ ہے نا. دنیا بھر کے فطور بھرے بیٹھے ہیں, 420 مکاری دل میں بھرے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے حضور دیدار ہو جائے, دیدار ہو جائے. گناہوں کے لیے انسیت دیے بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, الٹی سیدھی غذا کھا رہے اور تمنا حضور کا دیدار ہو جائے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار؟ چند کرے تم کا سلام ہے, پیار نبی چند کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی تار گگن لے تمہارا نام ہے. پیار نبی تار گگن لے تمہارا نام ہے. پیار نبی والشمس چہرہ واللیل زلف, والشمس چہرہ واللیل زلف, ناتم ہے سارا قرآن ہے. پیار نبی ناتم ہے سارا قرآن ہے. پیار نبی چند کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی من کی اٹریا سونی پڑی ہے, من کی اٹریا سونی پڑی ہے. کب کریو ہے ماں قیام ہے. پیار نبی کب کریو ہے ماں قیام ہے. پیار نبی چند کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی اور طیبہ کی کیا رنما گھومت پھرت کے, طیبہ کی کیا رنما گھومت پھرت کے, بھور کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی بھور کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی شعر سماعت فرمائے, مجھے چاہتا ہوں. ایک جئی کے عیب ایک ٹکڑے ہوئی وے, ایک جئی کے عیب ایک ٹکڑے ہوئی وے, شمس و قمر تمہرے غلام ہے. پیار نبی شمس و قمر تمہرے غلام ہے. پیار نبی چند کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی اور کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے, کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے, دے دو ہمیں نینن کے جام ہے. پیار نبی دے دو ہمیں نینن کے جام ہے. پیار نبی آخری شعر سماعت فرما لے. اتنی عرج ہے روضے پہ آئی کے, اتنی عرج ہے روضے پہ آئی کے, ہم ہو کرے تم کا سلام ہے. پیار نبی ہم ہو کرے تم کا سلام ہے.
پیارے نبی اور اعجاز ہی کی ایک بات کیا ہے، اعجاز ہی کی ایک بات کیا ہے، دنیا کرے تم کا سلام ہے، پیارے نبی دنیا کرے تم کا سلام ہے، پیارے نبی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا وعلی سیدنا وعلی بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی طوالت بیجا ہے، خلقت کا تو لمبا قصہ ہے۔ دنیا کی طوالت بیجا ہے، خلقت کا تو لمبا قصہ ہے، ہر شخص یہاں یہ غور کرے اس کل میں میرا کیا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک خوب اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین۔ رب تبارک و تعالی بار بار اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بلکہ زیادہ تر نکاح کی محفلوں میں جو قاضی صاحبان خطبہ دیتے ہیں تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پڑھتے ہیں نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کبھی آپ نے غور کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ بولو ایمانداری سے خود فیصلہ کرو یار، ہمارے دل میں خوف خدا ہے؟ کتنا خوف خدا ہے؟ لوگ آج کل تو تقوی کی بھی ڈیفینیشن بدل دی لوگوں نے، اور جانتے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اچھے بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں حضرت، بہت معذرت کے ساتھ، لوگ اچھا دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ افسوس اس بات پر ہے میرے بھائی آج ہماری قوم قرآن نہیں پڑھتی۔ اگر قرآن سمجھ کر ہم پڑھنا شروع کر دیں اور عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر تم دیکھنا اللہ ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ آج لوگوں کو اچھا بتانے کے لیے، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، حضرت توجہ چاہتا ہوں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تو سمجھے اپنے آپ کو زیادہ ستھرا مت بتاؤ، اللہ فرما رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ ستھرا مت بتاؤ، وہ عالم بمن اتقیٰ، وہ خوب جانتا ہے تم میں زیادہ متقی کون۔ آج حال یہ ہو گیا مرید آ گئے تو پیر صاحب کا جو ہے کھلا سر میں آ جاتا ہے، پیر صاحب آ گئے تو مرید کی کھوپڑی میں ٹوپی آ جاتی ہے، پیر صاحب آ گئے تو مسجد کا دروازہ یاد آ جاتا ہے، پیر صاحب چلے گئے تو مسجد کا دروازہ بھول جاتے ہیں۔ کیا تماشا کر رہے ہو یار؟ خدا کا خوف دل میں نہیں، پیر کا ڈر ہے، امام کا ڈر ہے، حافظ صاحب کا ڈر ہے، مولانا صاحب کا ڈر ہے۔ کیا یہ مولانا صاحب قیامت کے روز تیرا حساب لیں گے؟ کیا قیامت کے روز یہ تیرا حساب لیں گے؟ رب فرماتا ہم حساب لیں گے تمہارا، اور ہوش حواس کے ساتھ رہنا، قرآن پڑھا کرو۔ اللہ فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز اللہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور لام تاکید، حضرت عربی گرامر جانے علم رکھنے والے جانتے ہیں، لام تاکید ضرور کا معنی دیکھیں، ضرور کا۔ اللہ فرماتا میں ضرور تم سے سوال کروں گا، اے آدم کے بیٹے جواب دے، ہم نے جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ بولو دے پاؤ گے جواب؟ ہم نے آنکھیں دی تھی، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا کیا؟ ہم نے زبان دی تھی، بتاؤ اس زبان سے تم نے کیا کیا؟ تم نے غیبت کی، چغلی کی، بےہودگا بکا منہ سے، یا اسی زبان سے نعت رسول پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، یا اسی زبان سے لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائی، یا اسی زبان سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی؟ قرآن پڑھتے نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہنا تو بہت بڑی بات ہے،
یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سورہ حجرات اٹھا کر دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ گمان مت کرو، بعض گمان گناہ ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت چغلی مت کرو. آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ حضرت بہت معذرت کے ساتھ میں کسی پر دیکھیں طنز نہیں کرتا ہوں، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. آپ نے شعر پڑھا تھا نا، نالین رکھنے کو ملے. ایمانداری سے بتاؤ، ہاتھ ہیں ہمارے؟ حضور کی نالین چھونے کے ہاتھ ہیں ہمارے؟ اس لائق ہیں؟ ان ہاتھوں سے کیا کیا بےہودگی والے کام کر رہے ہو اور کہہ رہے حضور کی نالین ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تم نے تماشا بنا لیا ہے. کیا سوچ رہے ہو؟ شواس کے ساتھ رہنا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، محبوب اعلان کر دیجئے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج قوم کا حال یہ ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ ایک سجدہ جسے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی سجدے کو ترستے ہیں یہ منبر و محراب. ہم اور آپ کس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ بولو. قرآن کی تعلیم پر عمل ہے، حضور کی تعلیم پر عمل ہے، جبکہ قرآن ایک ایک چیز بیان کر دی. وجہ تخلیق انسان کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مالک جب مرنا ہے تو پیدا کیوں کیا؟ رب فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. قرآن نے تو سب اعلان کر دیا اتباع کس کی کرو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو. کس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کس کے نقش قدم پر چلو. رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ کریم کے فرمان پر عمل کرو. تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے. کس کا حکم سنے؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے رسول کا حکم مانا، رب کے حکم پر اس نے عمل کیا. آج قوم کے پاس فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، بہت معذرت کے ساتھ. گھنٹوں ہم انسٹاگرام میں وقت برباد کر رہے ہیں، گھنٹوں ہم یوٹیوب میں وقت برباد کر رہے ہیں، گھنٹوں ہم واٹس ایپ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اور وہ یوٹیوب میں کیا دیکھتے ہو؟ بولو. جو چیز تم دیکھتے ہو اگر تمہارا باپ دیکھے گا تم پسند کرو گے؟ جو چیز تم چھپ کر کمرے کے اندر بند ہو کر دیکھتے ہو وہ اگر تیرا پیر دیکھے تم پسند کرو گے؟ ارے باپ اور پیر کی کہاں گنتی ہے، رب دیکھ رہا ہے یار. یہ خوف نہیں دل کے اندر؟ کیا تماشا بنا لیا ہے؟ کیا یہ غلط فہمی تمہارے دل میں بس گئی ہے؟ ہمیشہ رہو گے یہاں پر؟ ہوش حواس کے ساتھ رہو. دارا رہا نجب نہ سکندر سا بادشاہ، تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تبنگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. خدا کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. آج قوم کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. آج کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے. ارے صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر غیروں نے کلمہ پڑھا ہے. آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ہر برائی کے اڈوں میں قوم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، دھڑلے سے نمازیں قضا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور خوش اتنے ہوتے کہ بس جیسے جنت مل جائے گی. ارے اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محبوب دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کر دو اس سے باز آ جاؤ. بولو. میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا نام ہے گاؤں کا؟ سسوا پٹھان والو بولو. رب کے فرمان پر عمل ہے؟ رب کے فرمان پر عمل ہے؟ جو حضور نے دیا تم نے لیا؟ یا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ گریبان میں جھانکو، حضور کے کتنے فرمان پر عمل کر رہے ہو؟ بس خالی نعت سن کے اچکنے لگتے ہیں، میلاد النبی میں جلوس نکالنے میں آگے آگے، عرسوں کے موقع پر لنگر کرنے میں سب سے پیش پیش، اور جب فجر کے وقت مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، فالج ہو جاتا پیروں. یہ حال بنا لیا ہے قوم کا، یہ حال ہمارا ہے. رب فرما جو محبوب دے وہ لے لو. بولو. تم نے لیا؟
آقا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عمل؟ سرکار نے فرمایا سچ بولو، بولتے ہو؟ سرکار نے فرمایا غیبت مت کرو، اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ سرکار نے فرمایا ایمان والے بھائی کے لیے دل میں بغض مت رکھو۔ اور ہمارا حل کیا ہے؟ بس چلے تو ایمان والے بھائی کا گلا ہی دبا دیں، کوئی ترقی کر لے تو جل جائیں۔ یہ ہم کر کیا؟ نفس کے تابع تو نہیں ہو گئے کہیں؟ ابھی موقع ہے، ابھی موقع۔ میرے امام نے شعر پڑھا تھا، عموماً مقرر حضرات جب رد وہابیت میں تقریر کرتے ہیں نا تو یہ شعر پڑھتے ہیں، لیکن میں تم کو ہلانے کے لیے بھی یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ بے شک بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بے شک، ابھی موقع ہے، مان جاؤ، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا، ابھی تم توبہ کر سکتے ہو، لیکن ان قریب میرے بھائی وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا زبان ہوگی بولنے کی طاقت نہ ہوگی، ہاتھ ہوگی اٹھانے کے لائق نہیں ہوگے، کان ہوگے سن کے جواب دینے کے لائق تو نہیں بچو گے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جس میں ہوگا روح نکل جائے گی۔ ارے خدا کے واسطے ابھی توبہ کر لو، ابھی اپنے رب کو منا لو، وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ تو سچے دل سے توبہ کر، تو ایک قدم بڑھائے گا، اس کی رحمت، اس کی چھایا نشان 10 قدم بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہماری قوم کو ایسی بات ہے، حضرت مجھے تو بعض لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرو، میرا کیا جا رہا ہے یار، تو میری قبر میں آؤ گے؟ نہیں، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میں اپنی قبر میں جاؤں گا، اگر اعمال اچھے تو میری قبر گشادہ ہوگی۔ اور جانتے ہو جس کے عمل خراب ہے، ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں بے نمازی جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں نا، ان کی قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر کے اندر آگ بھری جائے گی، اور قبر میں ایک اژدہا چھوڑا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرب بیان کیا آپ نے۔ جب وہ مردے کو ڈسے گا تو میت 70 گز نیچے چلی جائے گی۔ کون تکلیف اٹھائے گا؟ یہ آئیں گے نقیب اہل سنت تمہاری قبر میں، شاعر اسلام آئیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے؟ نہیں، تم اپنی قبر میں لیٹو گے۔ اب قبر کے اندر سانپ تجھے کاٹ رہا ہے، تو سمجھ، آگ ہے تو سمجھ، اور اگر جنت کی بہار ہے تو فائدہ اٹھا۔ ہاں بے شک بے شک، قبر کشادہ ہے، تیرے لیے راحت ہے، حضور کا دیدار ہوا، تیری قسمت کے تو چاند چمک گیا۔ کیوں نقصان کر رہے ہو اپنا؟ کیوں نقصان کر؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں، میں چلا جاؤں کبھی پریکٹیکل کر لینا، ان سے بلا کے صحیح سے الحمد شریف سن لو، مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھ پائیں گے؟ کتنے لوگ جن کو سنا نہیں معلوم وضو کے اندر سنتیں کیا ہیں۔ میرے بھائی ناراض مت ہونا، میں ایسی تقریر کرتا ہوں، میں ایک مقصد کے تحت گھر سے نکلتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ کے گھر سے نکلتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے نکل رہا ہوں، اور جس میں تیری مرضی ہو میرے مالک وہ بیان کرانا، تاکہ اگر ایک آدمی توبہ کر لے گا تو مجھے یقین ہے میرا کریم رب اس نیک کے صدقے مجھ گناہگار کو بخش دے گا۔ میرے بھائی چند روزہ زندگی ہے، کوئی نہیں رہا ہے، کوئی نہیں رہا ہے، کیوں نقصان کر رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے خدا کے واسطے التجا کرتا ہوں، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ ابھی تم نعت پڑھ کے کتنا خوش ہو رہے تھے، دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ الحمدللہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن تصویر کے دوسرے رخ پر بھی غور کرو نا، یہ منہ حضور کو دکھانے کے لائق ہے؟ بولو، یہ منہ حضور کو دکھانے کے لائق ہے؟ کتنے بزرگوں کا واقعہ میں نے پڑھا ہے حضرت، معاذ اقدس کے سامنے نہیں جاتے تھے، دور سے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا حضور کے پاس جا کر سلام کرو، تو کہتے تھے یہ منہ اس لائق ہے کہ حضور کے پاس لے کر جاؤ، یہ میری آنکھیں اس لائق ہے کہ جالی کے اندر دیکھو۔ آج ہم کتنے سخت ہو گئے کہ معاذ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو کالنگ کرتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے تم کتنی محبت کرتے ہو یار، میرے نبی نے ہر موقع پر امت کو یاد کیا ہے، کہنے والوں نے کہا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، دنیا میں آئے وہاں امت کا خیال،
طائف کے بازار میں جب لوگوں نے پتھر مارے تب بھی امت کا خیال. غار سعید آج بھی گواہ ہے. مسلم شریف اٹھا کر دیکھو حضور رو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ پوچھو دنیا میں میرے محبوب سے پوچھو پیارے تجھے کس چیز نے رلایا, جبکہ اللہ خوب جانتا ہے. حضرت جبریل امین تشریف لائے, سلام عرض کیا, کہا محبوب آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آقا نے فرمایا جبریل مجھے میرے امت کے غم نے رلایا. حضور کو اتنا خیال امت کا, اتنا خیال. معراج میں قرب خاص میں پہنچے. ارے لوگ جب اپنے محبوب سے ملتے ہیں ہر کسی کو بھول جاتے ہیں. میرے آقا قرب خاص میں پہنچے, وہاں امت کو یاد کیا. اور یہاں تک لکھا ہے مفتی جلال الدین صاحب نے خطبات محرم کے اندر بھی لکھا ہے کہ جب قبر انور میں آقا کریم کہ جس مبارک کو رکھا گیا تو سب سے آخر میں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور بیان کرتے ہیں واللہ میں نے دیکھا میرے آقا کے لبِ انور ہل رہے ہیں, میرے آقا کے لبِ انور ہل رہے ہیں. میں اپنا کان حضور کے لبِ انور کے پاس لے گیا. جانتے ہو آقا قبر میں بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ہم امتی حضور کی سنتیں ذبح کر رہے ہیں. ہم امتی پیسے دے دے کے داڑیاں بنوا رہے ہیں. ہم امتی جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, جانوروں کی طرح چوراہوں میں کھا رہے ہیں. ہم امتی ہو کر حضور کی کتنی سنت پر عمل کر رہے ہیں. خدا کے باتیں سوچو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ابھی موقع ہے اپنی اصلاح کر لو, ابھی موقع ہے ان کے بن جاؤ, ابھی موقع ہے مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ, ابھی موقع ہے عاشق رسول بن جاؤ. کیونکہ کہنے والے نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بس بھائی 3-4 منٹ اور بچے, 1:30 بجے کا وعدہ کیا تھا, اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. لیکن میں جا رہا ہوں, معلوم نہیں زندگی نے وفا کی کبھی آیا نہ آیا. لیکن اگر سید ساتھ تو محبت کرتے ہو تو خدا کے واسطے نماز کی پابندی شروع کر دو. یہ تم جو ہے کہتے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ارے یار عملی طور پر بھی تو ثابت کرو نا. لفاظی سے کام نہیں چلے گا. اکبر کا شعر ہے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان رہی تو کچھ بھی نہیں. ابھی وقت ہے حضور کے بن جاؤ, ابھی وقت ہے مان جاؤ, ابھی وقت ہے اپنے اوپر ظلم مت کرو. اللہ نے قرآن فرمایا قو انفسکم واہلکم نارا. پڑھا کرو قرآن یار. آج حال یہ ہمارے گھروں میں سب سے اوپر تو قرآن پاک رکھا ملتا ہے, لیکن کتنا پڑھتے ہو بتاؤ. آج ہم نے اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ دی ہے. ہم نے اپنی تاریخ پڑھی ہے, ہمارے بزرگوں کے عمل ملتے ہیں کہ جب گھر کا مکھیا, گھر کا بڑا مسجد سے فجر کی نماز کی آواز سنتا تھا تو خود اٹھتا تھا, سب کو بیدار کرتا تھا, یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کر جاتا تھا. اور جب نماز سے فارغ ہو کر آتا تھا تو گھر میں عورتیں بچے قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. آج ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں بولو. اور پھر شکوہ یہ ہے ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. حضرت عمل کیسے کر رہے ہو؟ نہیں میرے بھائی, اپنا نقصان نہ کرو, اپنا نقصان مت کرو. اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہم کو بھی فکر آخرت عطا فرمائے. میرے بھائی چند روزہ زندگی ہے, معلوم نہیں کب مر جائیں گے یار. ہم نہیں جانتے, ہمارا اللہ خوب جانتا ہے. یہ مکاری نہیں چلے گی قبر کے اندر. کیونکہ ایک تمہیں مثال سمجھاؤں نا, لوگ طوطا پالتے, پوپٹ, آپ لوگ کیا کہتے ہیں سر, طوطا, اس کو سکھایا جاتا ہے. مسلمان کیا ہے تو وہ مکہ مدینہ جائیں گے, مکہ مدینہ جائیں گے, دودھ روٹی کھائیں گے, مکہ مدینہ جائیں گے. یاد کراتے نا شاہ صاحب, یاد کراتے نا. لیکن جانتے ہو جب بلی پنجہ مارتی ہے نا طوطے پر
اور اپنی گرفت میں لیتی ہے اور طوطے کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اس وقت وہ یہ نہیں کہتا مکہ مدینہ جائیں گے دودھ روٹی کھائیں گے، اس وقت اس کے منہ سے ٹے ٹے کی آواز نکلتی ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، ابھی موقع ہے۔ حقیقت سے منہ کیوں چرا رہے ہو یار؟ تو ہمیشہ رہو گے؟ نہیں، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے یار، اس دنیا کی خاطر ایک دوسرے بھائی کا گلا دبا رہے، کوئی ترقی کر جائے لوگ جل رہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا، خود نہیں کھاتے تھے اپنے بھائی کو کھلاتے تھے، خود آرام پسند نہیں کرتے تھے اپنے بھائی کی فکر رکھتے تھے۔ اور آج ہم لوگ ہیں ایک دوسرے سے لڑے مرے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر حسد کر رہے ہیں۔ بولو کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے بارے میں آپ نے بھی شعر پڑھا تھا نا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ بولو حسین پاک سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ کرتے ہو؟ الحمدللہ میں حسینی سید ہوں، اور اللہ کا بے پناہ فضل میرا شجرہ نسب لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ اللہ اکبر! حسین پاک نے کرب و بلا میں کیا کیا؟ شریعت پر عمل کیا، دین کو بچایا، سب کو لٹا دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے حضور کی بارگاہ تو بہت بڑی ہے، امام حسین کو منہ دکھانے کے لائق ہو، لیکن افسوس ایسا شیطان نے جال بچھا دیا ہے، اسی میں لگے ہوئے، تھوڑی سی نماز پڑھنے لگتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حج کریا ہے رومال سر پہ گا، اگر کوئی بلائے تو کہے نہیں الحاج الاسلام اضافت کے ساتھ، ایک حج کریا ہے تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے۔ ارے وہ ان کی بارگاہ میں چلو، وقت میرا ہو گیا پورا، ان کی بارگاہ میں چلو جن کو تجھے غوث الثقلین کہتی ہے، نجیب الطرفین کہتی ہے، وہ غوث جس کی شان یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمل کا خردلت الی حکم اتصالی، وہ غوث جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر! سلک بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہے، بڑے بڑے علامت الدہر، اللہ اکبر، علم کا سمندر سینے میں رکھنے والے ابن جوزی جیسی شخصیت جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور اگر درس میں شامل ہوئی، جب آپ نے 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد کہا چلو حال سے قال کی طرف چلتے ہیں، تو ابن جوزی نے کہا تھا بس بس یا غوث ورنہ دم نکل جائے گا، گریبان پھاڑ لیا۔ وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہے، آپ کو فرماتے ہیں سب کی ولایت کے مرغے بول بول کے خاموش ہوئے، لیکن میری ولایت کا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا۔ جانتے ہو جب خانہ کعبہ میں گئے اور جانے کے بعد خانہ کعبہ سے لپٹے اور طواف کعبہ کرنے کے بعد غلاف کعبہ پکڑا تو جانتے ہو ایسے روئے کہ لوگوں نے دعا پڑھنا بھول گئے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ کون ہے جو اس طرح زار و قطار رو رہا ہے۔ قریب پہنچے تو کیا سنا؟ اللہ اکبر! وہ شخص کہہ رہا ہے مالک اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے ہو تو قیامت کے روز مجھے نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بہت بڑی بات ہے، تیرے بندوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ جب لوگ قریب گئے تو کیا دیکھا؟ وہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو خوف خدا سے ایسے گریہ وزاری کر رہے، اور ہمارا تمہارا حال کیا ہے؟ اللہ اللہ! میرے بھائی گھر جانا، سنجیدگی سے بستر میں لیٹنا اور یہ سوچنا حضور کو منہ دکھانے کے لائق ہو، سنجیدگی سے سوچنا حضور کو منہ دکھانے لائق ہو۔ ارے ایک نظر دیکھ لیا تو میں واقعہ نہیں سنا رہا، بہت لمبا واقعہ، دھوکے سے نظر پڑ گئی تھی، ایک بی بی صاحبہ نہا رہی تھی، اس کے دروازے پردہ نہیں تھا، جا رہے تھے، دھوکے سے نظر پڑ گئی، صرف یہ سوچ کے اگر حضور سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، جنگل کی طرف چلے گئے، پہاڑیوں میں جا جا کے روتے رہے۔
یہ صحابہ کا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں یار؟ اور تمنا یہ ہے حضرت حضور کا دیدار ہو جائے، اللہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو صدیق اکبر نے درس دیا ہے، حضور کو بلانا ہے تو پہلے غار کو صاف کرو، پہلے غار کو صاف کرو۔ جہاں گندگی ہو وہاں حضور کو نہیں بلانا، جہاں گندگی ہو وہاں حضور کو نہیں بلانا، پہلے صاف کرو۔ جب صاف ہو جائے غار پھر کو حضور آ جائیے۔ دل کا بھی یہی معاملہ ہے نا، دل کا بھی یہی معاملہ ہے نا۔ دنیا بھر کے فطور بھرے بیٹھے ہیں، 420 مکاری دل میں بھرے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے حضور دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ گناہوں کے لیے انسیت دیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، الٹی سیدھی غذا کھا رہے اور تمنا حضور کا دیدار ہو جائے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار؟ کیونکہ بھرے ہوئے گلاس میں کوئی مزید چیز نہیں آتی۔ گلاس کو خالی کر لو، پھر پانی بھی آ جائے گا، شربت بھی آ جائے گا۔ دل صاف کر لو، دل صاف کر لو، حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا۔